عمران بھائی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس کے ہیں. بھائی جان ان سے سارے جگ نو پتا کتنے نے شہباز شریف کو دیکھیں. شہباز ان کا نا بڑا عجیب و غریب کہانی ہے. کینیا کو انہوں نے آپ کے لیے فون بھی کیے ہیں. کینیا کے صدر کو نہیں وہ ارشد شریف ان کے اعصاب پہ سوار ہے. یہ ایکچولی کچھ بھی ان سے سوال کریں ان کے دماغ میں ارشد شریف شہید جو ہے وہ ان کے اعصاب پہ سوار ہے. تو وہ اس لیے مجھے کینیا میں انہوں نے مکس کر دیا. میں کینیا وینیا کوئی نہیں گیا, میں یہیں پہ تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اون ہی نہیں کرتے. بڑا بھائی چھوٹے کو اون نہیں کرتا, چھوٹا بڑے کو اون نہیں کرتا, بھتیجا چچے کو اون نہیں کرتا, چچا چچی کو اون نہیں کرتا. یہ ایک دوسرے کو اون ہی نہیں کرتے. کوئی کسی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور رل کے کھانے کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اقتدار میں آنے کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ ان سے کہیں گے نا جی ووٹ چاہیے, میاں صاحب بہت اچھے ہیں. جیسے ہی آپ ووٹ کی بات کریں گے یہ بہت اچھا ہے, وہ بہت اچھا ہے, میرا بیٹا بہت اچھا ہے, میری بھتیجی بہت اچھی ہے, میرا چچا بہت اچھا ہے, میرا بھانجا بہت اچھا ہے. سب کی تعریفیں یہ کریں گے اکٹھے ہو کے. لیکن جیسے ہی آپ کہیں نا حساب دو تو یار وہ اپنا دے گا, وہ اپنا دے گا, وہ اپنا دے گا, وہ اپنا دے گا. کسی کو کوئی یعنی عمران خان سے انہوں نے حساب ان بندوں کا بھی لینا ہے جو اب ان کی جماعتوں میں شامل ہو چکے ہیں, لیکن خود اپنے خون کے رشتوں کا حساب انہوں نے نہیں دینا. تو یہ جب بھی آپ ان سے حساب کتاب کی بات کریں گے نا ان کا حساب بڑا کمزور ہے, بہت کمزور. سر آپ ان کو شروٹی دے دیں کہ میں واپس آؤں گا پاکستان, شاید آپ کو اجازت مل جائے. تو اس طرح کی کسی انہیں پتا ہے یہ مجھے شورٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں اگر آج کہوں نا کہ میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں ملک سے تو مجھے فوراً بھیج دیں گے. مسئلہ یہ میں واپس آ جاتا ہوں. لیکن آپ کو سیالکوٹ سے کیوں گرفتار کیا تھا اگر ان کو پتا تھا؟ وہ بھی میں باہر ہی آ رہا تھا, اس دن بھی میں چاہتا چلا جاتا. میں ایئرپورٹ سے نکل رہا تھا جب گرفتار ہوا. مجھے پتا چلا میرے گھر میں چھاپے پڑ رہے ہیں تو میں باہر آ گیا. وہ گیا واپس آیا, آگے کہتا جی میں تو الیکشن ہی نہیں لڑنا. ایک پرچی پہ پڑھ کے انہوں نے کہہ دیا. پھر امیدوار کھڑے ہوئے جی دو, اقبال شاہ صاحب اور ان کے والد صاحب, دو ان کا عامر اقبال شاہ اور ان کے والد اقبال شاہ, یہ امیدوار تھے. تو یہ غائب ہو گئے. واپس آئے, انہوں نے کہا جی ہم بھی الیکشن نہیں لڑ رہے جہانگیر ترین کے مقابلے میں. پھر ایک خاتون کھڑی ہوئی عفت صاحبہ, انہوں نے کہا جی میں الیکشن لڑ رہی ہوں جہانگیر ترین کے مقابلے میں. انہوں نے جیسی کمپین شروع کی اور قرآن پاک پہ حلف لیا 3 تاریخ کو, 4 تاریخ کو وہ بھی گرفتار کر دیا گیا ان کو بغیر کسی وارنٹ کے اور کسی مقدمے کے بقول ان کے. اور پھر اگلے دن ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ میں بھی الیکشن نہیں لڑ رہی, دستبردار ہو گئی ہوں جہانگیر ترین کے مقابلے میں. تو میرے خیال میں ان کے بیٹے کو بھی ان کا MNA بننا پسند نہیں آئے گا. یعنی ان کے بیٹے یہ کہہ رہے تھے ایک ٹویٹ کے اندر کہ عورتوں کا احترام کیا جائے اور یہ گند جو ہے یہ نہ کیا جائے پاکستان میں, اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا اور اس طرح کے فیصلوں کو کڑادم قرار دیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اپنے ابو سے پوچھیں کہ 4 تاریخ کو ایک عورت اٹھائی جاتی ہے جو ان کے ابو کا میدان میں مقابلہ کر رہی تھی, اور 5 تاریخ کو وہ ان کے ابو کے مقابلے سے باہر نکل گئی. تو اگر ابو کو ایسے ہی بنانا ہے انہوں نے ممبر قومی اسمبلی, تو یہ باپ بیٹا تو ایک دوسرے کو فیس نہیں کر پائیں گے, تو باہر عوام کو کیسے کریں گے؟ اگر ایسے جیتنا ہے نا تو پھر جہانگیر ترین صاحب اپنے نام کے ساتھ شریف لگوائیں, پھر تو بنتا ہے کہ ان کا بھی ایسے جیتنا.